بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو انسان کا جو صحت کو برقرار رکھنے کا جو نظام ہے، جسمانی نظام، اس کے متعلق میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اعضائے رئیسہ یعنی دل، دماغ اور جگر، یہ منبع حیات اور طاقت ہے، اور یہ اسی طرح زندگی کی اصل بنیاد جو ہے وہ مادہ حیات میں ہے، جو کہ ہر ذرہ یا قصہ کا جز ہوتا ہے۔ جس طرح پیدائش کے لیے شادی شدہ میاں بیوی کے کروموسوم کے باہم ملنے سے بچہ جو ہے وہ پیٹ میں ٹھہرتا ہے، اور ان دانوں سے بچہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے جو سروس دانے ان دانوں سے بنتے ہیں، جو جس دانوں سے اس کا دل بنتا ہے۔ لہذا جو بیرونی دانے ہیں وہ دل اور شریانیں بناتے ہیں، اور اندرونی دانے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر خون بن جاتے ہیں۔ خون جو ہے یہ سفید خون جو ہے یہ کیلوس کے گھر پیدا ہوتا ہے، اور کیلوس یہ غدود جاذبہ کے ہاں یہ خون بنتا ہے، سفید خون اور سرخ خون سے سفید خون بعد میں بنتا رہتا ہے، جو کہ تمام زندگی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ خون کے جو فوائد ہیں وہ اس طرح ہے کہ خون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام اعضاء بدن کو غذا اور روح پہنچاتا ہے، اور ان کے فضلات کو اخراج کے لیے واپس لے جاتا ہے۔ تمام اجزاء جسم خون سے ہی زندہ ہے۔ خون کے بغیر کوئی بھی حصہ بدن صحیح کام نہیں کر سکتا۔ خون جو پستان میں ایسے اجزاء لے جاتا ہے جو دودھ بننے کے لائق ہوتے ہیں، اور خصیوں میں ایسے اجزاء لے کے جاتا ہے جو مادہ تولید بننے کے لائق ہوتا ہے۔ انسانی جسم روح اور دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسی سے جو ہے وہ جو انسان ہے وہ اپنے زندگی کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ انسان کے اندر جو شکر بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کاربن اور پانی کو ملانے سے شکر پیدا کرتی ہے۔ شکر کا جو جز ہے وہ کاربونک ایسڈ اور پانی ہے، یہ شکر کے جز ہے۔ پھر یہ آگے چل کے سارا یہ انسانی حیات جو ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہر شخص کو ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس لیے بقائے نسل کے لیے اعضاء تناسل جو ہے ان کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے۔ پس ان کی طبی ساخت و فعل کا جاننا ضروری ہے۔ بقائے نسل کے لیے یقیناً ضروری اعضاء تناسل کے امراض روز بروز بڑھ رہے ہیں، جن سے ان کے خراب نتائج حاصل ہو رہے ہیں، اور ہماری نسل کمزور ہو رہی ہے۔ لہذا اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کے علم کا جاننا ضروری ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں اس کو شرمناک سمجھ کر اس سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو عناصر جسم ہے انسان کے، اگر کسی ٹشو کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے تو اس کی ساخت میں کئی کیمیائی مواد پائے جاتے ہیں، یا یہ یا تو مفرد ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں، یعنی جمع کے حصے میں ہوتے ہیں یا اکیلا ہوتے ہیں۔ اگر ان عناصر جسم میں سے
किसी एक की कमी हो जाए तो बीमारी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। लिहाजा इन चीज़ों को बराए ताक रखते हुए, ख्याल रखते हुए आपको मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए, जिससे कि आपको तमाम विटामिन और मादनियात मिल जाएं, जैसे ऑक्सीजन का कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन वगैरह वगैरह। ये अनासरे जिस्म हैं, इन्हीं से जिस्म की बनावट बनी हुई है। इसलिए कहते हैं कि जे अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी रह जाए, इस कमी को पूरा करने के लिए हमको तमाम हर किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए, मगर इतनी भी ज़्यादा ना खाई जाए कि एक ही ग़िज़ा से पेट भर लिया जाए। थोड़ी थोड़ी चीज़ ग़िज़ाएँ ये खानी चाहिए, ताकि हमारे जिस्म के जो अनासरे जिस्म है, जिससे जिस्म बना है, उनमें कमी ना हो। मुरगन ग़िज़ा खाने से बलाखिर शरेआनें इतनी तंग हो जाती हैं कि खुद दिल को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसलिए सादा ग़िज़ाएँ का इंतखाब करें। गोश्त, अंडे, मक्खन, चिकनी, मछलियाँ वगैरह, दूध वगैरह जो है, ये आला किस्म की लम्यात तो हैं, ये खानी भी ज़रूरी हैं, और इन्हीं से इंसान के जो बनावट साफ होती है, मगर इनको इतना ज़्यादा ना खाया जाए कि ये नुकसान की तरफ चली जाए। बाद लोगों का ख्याल, हमारे बॉडी बिल्डरों का ख्याल होता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से हमारा जिस्म बनता है, मगर नहीं, ये एक मफरूज़ा है। ये जो खुराक है बॉडी बिल्डरों की, ये एक बड़ी परहेज़ी खुराक बनती है। इसमें बड़े एहतियात से प्रोटीन की तादाद रखनी पड़ती है, और बड़ी एहतियात से कार्बोहाइड्रेट की तादाद रखनी पड़ती है, और बहुत एहतियात से फैट की तादाद रखनी पड़ती है। ये यानी ये बन गया, परहेज़ी खुराक बन गई। परहेज़ी खुराक से ही जिस्म की जो पट्टे हैं वो नशोनुमा पाते हैं, वरना अगर इसमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा खा ली जाए तो वो चर्बी की तरफ, जिस्म में चर्बी की तरफ चली जाती है, चर्बी को बनाना शुरू कर देती है। ये चर्बियाँ जो हैं इंसान के जिस्म जो हम फैटी ग़िज़ाएँ खाते हैं, ये पथरियाँ पैदा करती हैं, और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने वगैरह से ज़्यादा मकदार नुकसान का बायस बन सकती हैं। ये ऐसी मोहलक बीमारियाँ जो कि दिल का अर्जा और शुगर वगैरह और फालज वगैरह की बीमारियाँ मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो रगें हैं, नसें हैं, इनमें चर्बी जो है वो पपड़ियों की शक्ल में जम जाती है, और ये खून की रवानगी में रुकावट बनती हैं, जो कि दिल को इसका सदमा पहुंचता है। जब अगर आप वर्जिश करने वाले हों, वर्जिश करते हों, तो इससे आपके जो बारीक रगें, जिन्हें शौरा अर्क शौरा कहा जाता है, वो ज़्यादा मकदार में बनी होती हैं, यानी कि वो पूरे जिस्म में उनका जाल फैला होता है। जब दिल को कोई रास्ता मुयस्सर ना मिले पपड़ियों की शक्ल में, तो ये दिल जो है, ये इन छोटी छोटी जो रगें हैं, इनके ज़रिए अपना खून की रवानी जो है वो जारी सारी रखता है। इसलिए आपको चाहिए कि वर्जिश जो है वो ज़रूर करें। वर्जिश से देखें आप कितना फ़ायदा होता है। वर्जिश से आपके अंदर जो छोटी छोटी रगें वो बनती हैं, पूरे जिस्म में जाल की शक्ल इख्तियार की होती हैं, जिससे दिल को तकलीफ नहीं होती अपना काम करने में। क्योंकि जो खून जो है वो जब फेफड़ों में जाता है तो वो वहाँ ऑक्सीजन जो है वो
خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو آکسیجن کو جو لیتا ہے تو وہ پھر یہ وہاں سے ہو کر یہ دل میں جاتا ہے، دل میں آکسیجن چھوڑتا ہے اور دل جو ہے پھر وہ اپنی روانگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ٹینشن زدہ زندگی سے بچنے کا حل صرف ورزش ہی ہے، جس کا نام جاگنگ یا واکنگ ہے۔ اس کے طرز عمل میں سکون اور راحت ملتی ہے۔ جو کہ قدرت کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ قدرت انسان کی بھلائی چاہتی ہے اور بغیر معاوضہ کے ٹینشن سے نجات پانے کا ذریعہ بناتی ہے۔ ذہنی بے فائدہ الجھن اور جسمانی تھکاوٹ کا ہلچل سے جنم لینے والی بے چین کیفیت کا نام ہے، جس کا ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمارے لاشعور میں ڈیرے جمائے ہوئے ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک زمانہ تھا کہ جب کہ نمائش کی بود و باش سے معاشرے میں جان کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ معاشرے میں جو اپنے آپ کو بہت رئیس ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے چیزیں، کھانے، پہناوے اور سوسائٹی کو اٹینڈ کرنا جیسی چیزیں، یہ انسان کو جو ہے ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ اس زمانے میں جو ہے، یعنی یہ پہلے چیزیں جو ہیں وہ سادگی سے ہوتی تھیں، اب ان کی جگہ بود و نمائش نے لے لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے بن جاؤں، مگر اس کی جو اجرت ہے، ماہانہ آمدنی ہے، وہ کم ہونے کے باعث اسے ٹینشن لگ جاتی ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں میں اس معاشرے کے ساتھ چل رہا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ ٹینشنیں یہ نہ لیں، یہ مفت کی بیماری ہے جو کہ ہم لوگوں نے نفسیاتی طور پر اپنے ذہن میں جگر میں بٹھائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کیفیت سے بچنا چاہیے۔ یہ کیفیت جو ہے انسان کے توازن کو چکنا چور کر دیتی ہے اور غذا کے روغنی ترشے جو ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہو پاتے، جس سے کہ ہمارا یہ ٹینشن کی وجہ سے ہی روغنی جو ترشے ہوتے ہیں یا روغنی اجزاء جو ہوتے ہیں، جو ہماری ہم خوراک کھاتے ہیں، ان وہ روغنی اجزاء جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو پاتے، اس سے ہمارے جسم میں پھر وہ بیماریوں کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے دباؤ کی حالت میں عضلات کی کارکردگی خود محدود ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آکسیجن پہنچانے والی باریک رگیں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یعنی وہ بند ہو جاتی ہیں اگر ورزش نہ کی جائے۔ ورزش بند ہونے کی صورت میں پھر جو خون کا جو دل کی جو کام کرنے کی جو حالت ہے وہ اس پہ ذوف آتا ہے، تکلیف دہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آکسیجن پہنچانے والی باریک رگیں کی تعداد کم ہو جاتی۔ ورزش عضلات کے لیے عروق شعرا کی تعداد بڑھانے میں کام کرتی ہیں۔ یہ عروق شعرا جو ہے، ان کو یہ جو باریک رگیں ہیں جو دل کے پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہیں، یہ خون کی سپلائی، دوران خون کا جو دباؤ ہے اس کو برداشت کرتی ہیں اور دل کو
سکون ملتا ہے، دل آسانی سے اپنا کام کرتا ہے۔ اس لیے ورزش ضرور کریں۔ ورزش سے جو ہے یہ آپ کی جو جاگنگ ہے، یہ واکنگ ہے، یہ آپ کو جو ہے ان تکلیفات سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں۔ دیکھو آپ جتنی مرضی گولیاں کھا لیں، کچھ ڈاکٹروں سے مشورے کر لیں، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، مگر اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ واکنگ کریں اور جاگنگ کریں، ورزش کا سہارا لیں۔ کیونکہ یہ جو پہلے لوگ ہمارے آج سے 50 سال 60 سال پہلے جو لوگ میں دیکھتا تھا وہ بہت سمارٹ نظر آتے تھے، مگر آج کے دور میں ہر شخص کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، پیٹ یعنی بڑے بڑے پیٹوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، کیونکہ پیسہ اب عام ہو گیا ہے۔ یعنی کہ پہلے رشوت وغیرہ کو برائی سمجھا جاتا تھا، اب کھلے عام رشوتیں وغیرہ لے رہے ہیں، اور جو کھانا جو ہے وہ وفر مقدار میں کھا رہے ہیں، اور وہ کھا بھی غلط ملت رہے ہیں۔ رشوت تو لے رہے ہیں، ان کو سکون تو مل گیا کہ رشوت لے لی، آٹا دانہ ہمارے گھر میں وافر آ گیا، مگر ان کی جو خوراک ہے، جس رشوت والے پیسے جیسے وہ خرچ کر رہے ہیں ہوٹلوں میں، یہ کیمیکل والی چیزیں جو کھاتے ہیں، اس سے انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ یعنی کہ رشوت کا جو ازالہ ہے وہ ان کی غلط خوراک کھانے سے ان کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے، صحت بیماری کو کلوں کی شکل میں اختیار کر رہا ہے۔ لہذا وہ زمانہ بہتر تھا کہ جب لوگ رشوت نہیں لیتے تھے، کم کھاتے تھے، پیدل چلتے تھے، جاگنگ وغیرہ کرتے تھے، کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، مگر اب جو ہے یہ وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ 1400 سال پہلے چلے جاؤ، 1400 سال پہلے ہمارے نبی سرکار کے ہاں کون سے ہسپتال، میرا خیال کوئی ہسپتال نہیں تھا، یہ طبیب وغیرہ آتے تھے وہ بھی بیچارے بیٹھ کے تھک کے چلے جاتے تھے کہ کوئی مریض ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھیں وہ بڑی صحت بخش عین صحت کے مطابق ہوتی تھیں۔ روزے وغیرہ رکھتے تھے، کم کھاتے تھے، اور چیزیں ایسی چکنائی والی چیزیں زیادہ نہیں کھاتے تھے، تھوڑی تھوڑی چیزیں کھاتے تھے، اور ان میں شو اپنے سیلف شو کا زمانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان میں ذہنی ٹینشن پیدا ہو۔ اس لیے آپ لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کی طرف دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا نہ بنانے کا سوچیں، بلکہ نفسیاتی طور پر آپ شکر الحمدللہ کہیں اور ورزش کریں، اور اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں کھانے کو ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کھائیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ کھانے کے متعلق کتابیں خریدیں، اس کے اوپر عمل کریں، کتابیں خریدیں، کتاب میں پڑھیں کہ ہمیں کون سی چیز کھانی چاہیے، کون سی خوراک جو ہے وہ بہتر ہے، کون سی نقصان دہ ہے، کیونکہ خوراک کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ خوراک ہی سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، غلط خوراکیں کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ جو فیکٹریوں کی ڈبہ بند چیزیں آتی ہیں کھانے والی، ان سے آپ پرہیز کریں، بیکری والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ بوتلیں جو ہیں یہ سارا کیمیکل والی ہیں، ان میں کیمیکل پڑے ہوئے ہیں، یہ نقصان دیتے ہیں، جو آپ کے جو organ دل اور جگر اور دماغ جو ہے اور معدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ خوراک کی طرف بہت دھیان دیں، کیونکہ یہ بیماریاں خوراک ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو متوازن خوراک ملے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو۔ بیماری جو ہے یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ اچھی خوراک کھائیں، یعنی متوازن خوراک کھائیں۔ متوازن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں جیسے نشاستہ دار غذائیں کھائیں، پروٹین والی غذائیں کھائیں، اور فیٹنگ یعنی مکھن وغیرہ والی غذائیں کھائیں، مگر اتنی زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ وہ
कैलोरीज होती है, और जो है अनाज वगैरह दालें वगैरह इनमें कैलोरीज कम आधी होती है। चिकनाइयों में कैलोरीज डबल होती है बनिस्बत ये दालें और अनाज वगैरह के, सब्जियों के। आप सब्जियों का इंतखाब करें, सब्जियाँ खाएं, बेहतरीन सब्जी आलू, शकरकंदी, चावल वगैरह है, और सब्जियाँ जो हैं हरी सब्जियाँ खाएं, हर किस्म की सब्जियाँ, ज़मीन के अंदर वाली सब्जियाँ, ज़मीन से ऊपर वाली सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, ये मिली जुली खाएं। और ये जो है मादनियात और विटामिन, ये आपको सब्जियों और फल वगैरह से मिल जाते हैं। इससे ये रेशादार ग़िज़ाएँ उनमें होती हैं, और इससे आपको कब्ज़ भी नहीं होती, क्योंकि कब्ज़ की बीमारी आम तौर पर बूढ़े लोगों में आम होती है। इसलिए आपको जो रेशादार ग़िज़ाएँ हैं वो मसलन जैसे सब्जियों में गाजरें, मटर, दालें और फल वगैरह हैं, ये खाएं। इससे हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो आपको कभी भी कब्ज़ नहीं होगी। और अगर कब्ज़ आपकी दुरुस्त है, सही है, तो आपकी बीमारियां आपके पास भी नहीं आएंगी, बीमारियां दूर भागेंगी। कब्ज़ जो है सब बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ का ज़रूर ख्याल रखें और सेहत का और वर्जिश करते रहें। वर्जिश जैसे रस्सा फलांगना, स्विमिंग वगैरह, साइकिल चलाना, और कुछ नहीं तो अपने घर में जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे ऊपर चढ़े या उतरे, ये भी आपकी बेहतरीन वर्जिश है। मैं सारी ज़िंदगी मैंने यही काम किया है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ ये कोई ऐसी फजूल बातें नहीं है, मेरी एक एक बात में मायने हैं, इसको गौर से सुने और इस पर अमल करें। सारी ज़िंदगी मेरा ज़िंदगी का यही निचोड़ है कि आप ज़िंदगी को आसान तरीके से कैसे गुजार सकते हैं, यानी खुराक को कंट्रोल करें, खुराक को देखभाल करके खाएं और वर्जिश करें। वर्जिश करने से ये है कि आपके अंदर जो आपके organ है, जैसे जिगर है, दिल है, दिमाग है, मैदा है, आंतें हैं, ये सही दुरुस्त काम करेंगी तो आपको ये फ़ायदा पहुँचाएंगी, आपकी सेहत के मतलब फ़ायदा पहुँचाएंगी। लिहाजा आपको चाहिए कि वर्जिश ज़रूर करें। वर्जिश से लेकिन वर्जिश से पहले लोग उछल कूद पैदल चलते थे, अब ये जो मशीन आ गई है, पहले साइकिलें भी लोग चलाते थे, वो भी बहुत अच्छी थी, अब मशीनें आ गई, मशीनों से जो है हमारा ज़िंदगी को बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी कि घर के पास ही अगर दुकान है, हमने रोटी लेने जानी तो मोटरसाइकिल पर जाना है, पैदल चलने को हमारा दिल नहीं चाहता। पैदल चलने को अपना साथी बनाएं। देखें आपकी जो सेहत है वो आपका बेहतरीन दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त आपकी सेहत है। सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।